کئی کام رہ گئے ہیں تیرے عشق کی وجہ سے، تیرے ساتھ بھی خسارہ تیرے بعد بھی خسارہ۔ آج اس طوفان اور آندھی کی طرح میرے دماغ میں، میری سوچوں میں، خیالات میں ایک طوفان امڈ آیا، وہم و گمان کا، ڈر کا، خوف کا، جس سے نکلنے کے لیے میں نے سوچا کہ کچھ تصاویر دیکھتے ہیں، پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی، شاید کچھ افاقہ ہو، کچھ دیر جو ہے وہ سکون نصیب ہو۔ لیکن اس کے باوجود، ان تمام یادوں کو تازہ کرنے کے باوجود، ایک ذہن سے خیال، سوچ، ڈر، خوف نہیں نکل پایا کہ ایک دن میں نے مر جانا ہے اور ایک تنگ قبر کے اندر چلے جانا ہے۔ اس سوچ سے میرا بریک اپ نہیں ہو سکا۔ کہ دنیا میں ہم جتنی مرضی بریک اپ پارٹیز کرتے پھریں، جتنے مرضی ہم شوگر لگاتے پھریں، جتنا مرضی ہم فن کرتے پھریں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کی جو سوچ ہے اس نے میری جان نہیں چھوڑی۔ ہم دنیا میں تو پاسپورٹ لے کے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، لوگوں کو ایڈریس کر سکیں، اپنی پروٹوکول کو انجوائے کر سکیں، طرح طرح کے نیشنل اور فارن کورسز کرتے پھریں، دوستیوں یاریوں کو انجوائے کرتے پھریں، اپنی رہائش گاہوں کو، اپنی گاڑیوں کو اور اپنی پارٹیوں کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ان جگری یاروں کے ساتھ جن کے علاوہ ایک منٹ بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے، ان فین فالوورز کو ایک دن ہم نے چھوڑ جانا ہے۔ اس دن قبرستان میں ہمیں چھوڑ کے آنے والے ہمارے تمام رشتہ دار، دوست، احباب، گھر والے سب پرائے ہو جاتے ہیں، اور پھر میرے ساتھ قبر میں کیا حال ہوگا۔ اور میں اتنی وسیع و عریض دنیا پہ رہنے والا، گھومنے پھرنے والا، پوئٹری، سنگنگ، تقاریر، نعت گوئی، تربیت اور سیر و تفریح کرنے والا ایک آزاد انسان، میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، اس خیال نے مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمیں عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہمارا یہ عالم برزخ جو ہماری موت سے شروع ہوتا ہے اور روز قیامت تک جاری رہے گا، اس عالم برزخ میں ہمارا قبر کے اندر کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ اس سوچ نے بہت پریشان کیا۔ آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو بہت سی قبروں کے مناظر، یہ ریئل ایونٹس ہیں جو لوگوں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، کہیں بنگلہ دیش میں، کہیں انڈیا میں، کہیں پاکستان میں، کوئی کسی جگہ پہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام حادثوں سے، قبر کے عذابوں سے محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایسے اعمال بھی کرنے کی ضرورت ہے جن سے ہمیں یہ اطمینان ہو سکے کہ نہیں، اللہ کے نیک بندوں کی طرح جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو نہ قبر کا خوف ہوگا، نہ حشر کا خوف ہوگا، اور ان کے کفن بھی تازہ رہیں گے، ان کو قبر میں بھی سکون نصیب ہوگا، اور ان کو جب آواز دی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے اور میدان حشر میں اللہ پاک کے حضور پیش ہو کر، حاضر ہو کر سرخرو ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا داری کے معاملات چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی قبر اور حشر کے لیے تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، نوافل، عبادات یا دیگر صدقہ و خیرات نہیں کرنے کے قابل، تو کم از کم ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہمارا کولیگ، ہمارا دوست، ہمارا کلاس فیلو، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ہمسایہ، ہمارے نوکر، ہمارے کام کرنے والے لوگ، ہمارے افسر، کوئی بھی بندہ ہم سے جو ہے وہ ہماری زبان سے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے ہاتھ سے پریشان نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، اور لوگ جو ہے وہ ہم سے خوش رہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیں تو بہت بہترین بات ہے، لیکن اگر ہم اس قابل نہ ہوں تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے دشواری پیش کریں، so that
کہ ہم جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بن سکیں۔ یہ ایک قبر ہے جو نئی قبر کشائی کے دوران 7 والی قبر میں کھدائی چلی گئی تھی، تو وہاں سے تازہ خون جب باہر آیا تو تحقیق کی گئی کہ یہ قبر کس کی ہے اور کتنے سال پہلے یہ شخص جو ہے یہ فوت ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ قبر ایک ایسے انسان کی ہے جو بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کی باڈی ایسے تازہ ہے اور اس کے جسم سے خون جاری ہو گیا، تو پتہ چلا کہ یہ قبر ایک شہید کی تھی۔ اسی طرح بارش کی وجہ سے دب جانے والے ایک قبرستان میں ایک قبر جو نیچے دب گئی تھی، نیچے چلی گئی تھی، میں دیکھا گیا تو اس میں جو میت تھی وہ بالکل اس کا کفن ایسے فریش تھا جیسے ابھی دفنایا گیا ہے، اور میت بھی تر و تازہ تھی۔ تو وہ قبر حافظ قرآن کی تھی۔ اچھی بات ہے، ہمیں موت کا، قبر کا، عذاب قبر کا خوف ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات پہ، اس کی رحم و کرم پہ ہمیں امید بھی ہونی چاہیے۔ رحمت للعالمین کے امتی ہونے کے صدقے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے بچنے کے لیے ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جس طرح کے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، احادیث نے، حضور پاک کے اعمال نے، صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے اعمال نے، ان کی زندگی نے ہمیں مشل راہ جو دیا ہے، ہم اس پہ چلیں۔ اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ عالم برزخ رہے گا، میری اور آپ کی موت کے بعد کب قیامت واقع ہوگی اور ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سارے عرصے کے دوران اگر آپ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، میں بچنا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت کے صدقے اللہ پاک ہمیں بچائے، تو ہمیں آج کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں ابھی مر سکتا ہوں، کوئی بھی ابھی مر سکتا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد، اپنے ہمسائے میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں روز فوتگی کا اعلان سنتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا سے معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو نبی آخر الزمان کے لائے ہوئے دین کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں کہ حقوق العباد کو ہم پورا کریں، فرائض کی ہم ادائیگی کریں، اور والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم فرمائے۔